الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء و اصحاب الاسفیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، علماء کرام واجب الاحترام، بزرگان قوم، سامعین عزیز، دوستو اور بھائیوں، آج کی یہ کانفرنس امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے اور ان کے عنوان سے منعقد ہو رہی ہے، اور ہمیں حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا کسی بھی شخصیت کے بارے میں جب کبھی پتہ دینا ہو کہ وہ کون ہے، تو دنیا علم میں یہ ایک اصول پہچانا ہوا ہے کہ a man is known by the society he keeps. A man is known by the society he keeps. کہ جس شخص کو ہم جاننا چاہیں تو وہ آپ جاننے کی کوشش کریں کہ وہ کہاں کھڑا ہے، اس کے ارد گرد کون لوگ ہیں، اور اس کی تاریخ کیا پتہ دیتی ہے کہ وہ کن میں سے ہے اور کدھر رہا۔ میں اس کے لیے اس وقت ایک دو باتیں کہوں گا۔ اس کانفرنس کو آج دیکھنے کا پہلی دفعہ موقع ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مساعی کو مقبول فرمائے، لیکن یہ جاننے کے لیے ایک یہ مقولہ یاد رکھیں کہ اے مین از نون بائی دا سوسائٹی ہی کیپس، اور یہی صرف انگریزی میں نہیں، ایک عرب کہتا ہے ان المرء لا تسل و ابصر قرینہ، کہ ان المرء لا تسل، یہ نہ پوچھ ابو حنیفہ کون ہے، تو یہ دیکھ کہ وہ کن کا ساتھی ہے، کہاں رہا ہے، اس کا ماضی کیا ہے، اس کے پہلے کیا ہے، پچھلے کیا ہیں، اس کو اس کی سوسائٹی میں جانے کوئی۔ ان المرء لا تسل و ابصر قرینہ فإن القرین بالمقارنہ یقتدی، کیونکہ ساتھی ساتھیوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ تو میں ایک بات آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کا، یعنی ہم مسلمانوں کا تاریخی تعارف کیا ہے؟ ہم مسلمانوں کا تاریخی تعارف، واٹ از our ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، ہمارا مسلمانوں کا تاریخی تعارف کیا ہے؟ اس کا ایک ہی جواب ہے کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ ہمارا تاریخی تعارف یہی ہے کہ ہم حضور کی، آپ سب حضور کی امت ہیں یا نہیں؟ یہ امت کب سے چلی آ رہی ہے؟ تقریباً 1400 سال ہو گئے، ہم 15ویں صدی سے گزر رہے ہیں۔ تو اس امت میں بڑے بڑے علمی شخصیتیں ہوئیں اور بڑی بڑی علمی گدیاں قائم ہوئیں۔ ابھی آپ سن رہے تھے تو میں تھوڑی سی توجہ اس طرف دلاتا ہوں، اگر آپ توجہ کریں تو شاید میں کوئی بات سمجھا سکوں۔ مختصر سی بات کہتا ہوں، ہمارے بڑے بڑے شہروں کے ساتھ کوئی ایک اور بڑی بڑی آبادیاں قائم ہوتی ہیں،
جن کو عام طور پر کہتے ہیں سیٹلائٹ ٹاؤن، کہ یہ اسلام آباد ہے، اس کے ساتھ یہ اس کا سیٹلائٹ ٹاؤن ہے، یہ لاہور ہے، اس کے ساتھ اس کا مڈل ٹاؤن ہے، ماڈل ٹاؤن ہے، یہ آبادی وہ آبادی۔ تو ہر جگہ کوئی جو نو آبادیات ہوتی ہیں وہ کن لوگوں کی ہوتی ہیں؟ شہر کی پرانی آبادیوں کے ساتھ اور جو نئی آبادیاں بنتی ہیں اس کے ارد گرد بڑی شاندار بلڈنگیں بنتی ہیں، اور ان کے اپنے علاقے ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں نو آبادیات، ماڈل ٹاؤن کہیں گے یا سیٹل ٹاؤن کہیں، کوئی نام اس کا رکھیں، لیکن آبادیاں ہوتی ہیں یا نہیں؟ ہوتی ہیں۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس علاقے میں آئے اور رسالت کی پہلی کرنیں کہاں پھوٹی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں آئے، مکہ میں پیدا ہوئے، پھر مدینہ میں آئے اور ایک سلطنت قائم کی۔ تو مدینہ پرانے شہروں میں ہمارا سب سے پرانا شہر ہے پہلا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس قوم کو، اس طبقے کو، حضور کی امت کو عروج بخشا، تو انہوں نے عرب کے باہر اپنی بڑی بڑی آبادیاں قائم کی۔ تو سب سے پہلے بڑی آبادی پوری اسلامی حکومت کے گرد سب سے پہلا سیٹلائٹ ٹاؤن، بڑی آبادی جہاں بڑے لوگ ہوں، وہ کون سی جگہ تھی؟ آپ یہ تو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یا اسلام کی دعوت یا کتاب و سنت کی دعوت عرب سے چلی، یہ سب کہتے ہیں یا نہیں؟ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو، اس امت کو عروج بخشا، تو پھر اس کے ارد گرد جو بڑی آبادیاں قائم ہوئیں، ان میں سے میں ایک بڑی آبادی کے نام سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ ذرا توجہ فرمائیں، عرب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی جگہ تھی، اس کے گرد جو سب سے بڑی آبادی قائم ہوئی اس وقت وہ عراق کی آبادی تھی۔ عراق کو کس نے آباد کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کو آباد کیا، تو وہ عراق کیا تھا؟ مسلمانوں کی سب سے بڑی فوجی چھاونی۔ اس چھاونی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کے تقریباً 1500 کے قریب صحابہ کو وہاں انہوں نے بسایا۔ صحابہ چل کر آئے اس نئے علاقے میں کہ اب یہاں تم پھیل جاؤ اور دین کو پھیلاؤ۔ تو ان صحابہ کی دینی قیادت کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر انتخاب کس پر آئی؟ صحابہ میں سے سب بڑے عظیم بزرگ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود پر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے، مدینہ منورہ سے اٹھا کر عراق میں بھیجا، اور ان کو جب بھیجا تو اہل عراق کو خط لکھا کہ اے اہل عراق، تم ہو وہی عرب جن کو مدینہ منورہ سے لا کر یا مکہ سے لا کر، حجاز سے لا کر وہاں آباد کیا گیا ہے۔ انتم رأس العرب و جمجمتھا، تم پورے عرب کا دماغ ہو۔ میں نے آگے کام چلانے کے لیے انتخاب کیا، یہ چھاونی جو قائم کی ہے، اس میں صحابہ کو بسایا، اور کن کو بسایا؟ جو بڑے بڑے لوگ تھے، جن سے بڑی بڑی توقعات تھی، اور جب ایسی ضرورت ہو تو پھر کارکنوں کی تلاش ہوتی ہے۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ حضور کی سیرت میں بھی یہ بات لائق توجہ ہے کہ حضور کی نظر پڑتی تھی، سارے صحابہ کا اکرام ہے، سارے مومن ہیں، سارے ایماندار ہیں، سارے نمازی ہیں،
لیکن حضور کی نظر پڑتی تھی کارکن پر۔ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کے پاس علمی خزانہ کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت علی ہیں، ان سے بڑھ کر علم میں کون ہوگا؟ حضرت ابوبکر صدیق اور علی مرتضیٰ موجود ہیں، حضور کے ساتھ ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ساتھ ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سب کے باوجود، یہ اللہ کی نعمتیں تھیں، بڑی شخصیتیں تھیں، ان کے باوجود حضور کی نظر پڑتی ہے حضرت عمر پر اور کہتے ہیں اللہ اس کو بھیج دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں اس وقت وہ الفاظ پڑھ کے حدیث روایت نہیں کر رہا، لیکن یہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ کس چیز کی کمی تھی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی ان پر، کیوں؟ اس لیے کہ علمی طور پر ابو بکر و علی کے ہوتے ہوئے اور کسی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پر پڑی، کیوں؟ اسلام کے کارکن ہونے کے لحاظ سے، اسلام کے کارکن ہونے کے لحاظ سے جو کارہائے نمایاں حضرت عمر نے سر انجام دیے، ان کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی، ان کی نظیر نہیں ملتی۔ مثلا ابھی چونکہ رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے اور مسلمان قرآن کے گرد اپنی مجلسیں کریں گے، قرآن کریم تراویح میں اور مجالس میں پڑھا جائے گا، تو قرآن پاک اترا کن پر؟ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اترا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اترا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، لکھا اس کو صحابہ کرام نے، لیکن اس کو ایک کتاب کی شکل میں لانے کا جو پرپوزل تھا، آپ نے کبھی غور کیا یہ سب سے پہلے کس کے ذہن میں آیا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو خلافت دی، وہ خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، لیکن ان کی خدمت میں یہ کام کہ قرآن پاک جو مختلف رائٹنگز میں ہے، مختلف تحریروں میں ہے، اس کو کمپوز کیا جائے ایک کتاب کی شکل میں، یہ خیال آیا تو اسی کارکن حضرت عمر کو، جن کو خدا سے حضور نے مانگا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کارکن پر ہوتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کا مقام اپنی جگہ، ان کا علم اپنی جگہ، لیکن یہ تجویز کہ قرآن پاک اس کو کس طرح کرنا چاہیے؟ قرآن پاک was divided in different writings and all کاتبین وحی had put these writings in different form and different copies and different registers and different writings. But Hazrat Umar radiallahu ta'ala suggested that all these writings should be put and composed in form of a book. کہ ایک کتاب، اب آپ قرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے، قرآن کریم پڑھو تو قرآن کریم کا چرچا تب ہے ایک کتاب کے طور پر۔ تو یہ سب سے پہلے کیا کس نے؟ تجویز کس کے ذہن میں آئی؟ حضرت عمر کے ذہن میں۔ قبول کس نے کی؟ ابوبکر صدیق نے۔ اور قرآن پاک کو ایک کتابی شکل میں لانے کے لیے قیادت کس نے کی؟ زید بن ثابت نے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین میں سب سے اول درجے میں تھے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب کام بڑھ گیا، اسلام پھیل گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سب سے پہلی چھاونی بڑی بنائی وہ عراق میں تھی، اور آپ نے وہاں 1500 کے قریب صحابہ کو بسایا، اور ان کو جو خط لکھا اسے امام حاکم نے اپنی مستدرک کی 30 جلد میں نقل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو لکھا کہ جو لوگ وہاں آباد ہوئے، جو لوگ وہاں آباد ہوئے، کہ انتم راس العرب، تم عرب پورے کا دماغ ہو۔ عرب مکہ میں تھے، مدینہ میں تھے، اسلامی سلطنت قائم ہو چکی تھی، اور بڑے بڑے کارہائے نمایاں وہ سر انجام دے چکے تھے، لیکن ان سب میں سے سب کے اوپر نمایاں طور پر، شخصیت کے طور پر نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن کو دیا؟ جو عراق میں بسائے گئے، کہ اے اہل عراق انتم راس العرب وجمجمتھا وقد ارسلت الیکم عبداللہ ابن مسعود، اور میں نے تمہاری راہ رہنمائی کے لیے
بڑا آدمی چنا ہے عبداللہ بن مسعود. تو عبداللہ بن مسعود بڑا کن کا ہوا؟ نہیں سمجھا رہی؟ یعنی سارے عربوں میں، مکہ مدینہ میں، حجاز میں جو خدا کے انتخاب میں آ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت سے نوازا، وہ بڑے تھے. ان میں سے جو بڑے تھے حضرت عمر نے وہاں بسائے، اور جو ان کو بسایا تھا پھر ان میں جو سب سے بڑا ہے اس کو ان کی دینی قیادت کے لیے مقرر کیا، ان کا نام ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کی شان کے بارے میں ایک ہی روایت بیان کروں گا کہ حضور نے فرمایا لو کنتم مستخلفا احدا من غیر مشورۃ، میں مشورہ کے بغیر کسی کو اپنی امت میں اپنا جانشین مقرر کرتا، مشورے کے بغیر خود کرتا، تو میں عبداللہ بن مسعود کو کرتا. اس سے بڑی شہادت اور کیا ہوگی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وہاں بسایا. کہاں بسایا؟ سب کو عراق میں. کہاں بسایا؟ عراق میں. تو عراق مسلمانوں کی بڑی پہلی چھاونی اور مکہ اور مدینہ کے ساتھ پہلا سینٹرل ٹاؤن تھا، جہاں مسلمانوں کی جو علمی تاریخ ہے وہ اس پر ناز کرتی ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بسایا گیا، وہ وہاں پڑھاتے رہے، سب صحابہ کے استاد رہے، سب مسلمانوں کے امام رہے، مسلمانوں کی پہلی چھاونی کے دینی قائد رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بھیجا تو ساتھ یہ کہا اے اہل عراق، میں نے جو عبداللہ بن مسعود کو تمہارے لیے بھیجا ہے تو میں نے تمہیں اپنے اوپر ترجیح دی ہے، میں اپنے آپ کو ترجیح دیتا تو عبداللہ بن مسعود کو میں اپنی رہنمائی کے لیے رکھتا. میں نے تمہیں دیا ہے، میں تمہیں اپنے اوپر ترجیح دی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جو تمہیں دیا، کون؟ کس کو؟ عبداللہ بن مسعود کو. ان کو جو تمہیں دیا تو میں نے تمہیں ترجیح دی اپنے آپ پر، ورنہ دل چاہتا تھا کہ میں اسے اپنے لیے رکھوں. تو اس کا معنی یہ کہ عبداللہ بن مسعود کا وہ مقام ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنی رہنمائی اور قیادت کے لیے پاس رکھنا اپنے لیے فخر سمجھتے تھے. اس لیے مجھے مقولہ اتفاقاً یاد آ گیا شاہ ولی اللہ کا. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں تاریخ طالب علموں، جس مسئلے پر عمر اور عبداللہ بن مسعود جمع ہو جائیں پھر دنیا میں تم نہ ادھر دھیان کرو نہ ادھر دھیان کرو. جس مسئلے پر حضرت عمر اور عبداللہ بن مسعود متفق ہوں تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ پھر میں اور کسی طرح نہیں دیکھتا. تو میں یہ بتا رہا ہوں، ذرا غور کریں کہ اسلامی دنیا میں سب سے اونچی بڑی آبادی مکہ مدینہ کے بعد اور حجاز کے بعد کہاں ہوئی؟ عراق میں. عراق کے سب سے پہلے اور بڑے علمی پیشوا اور قائد اور تمام صحابہ کے سرتاج اور حضرت عمر کے لیے بھی مایہ ناز، وہ کون تھے؟ عبداللہ بن مسعود. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں عراق میں مسلمانوں کے علمی پیشوا بن کر رہے اور ان کے استاد رہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ بیٹھے رہنا تھا. اس دنیا میں کیا کسی کو ہمیشہ کا قرار ملا؟ انک میتم و انہم میتون. دنیا میں قرار ہمیشہ کے لیے کسی کو نہیں. تو عبداللہ بن مسعود جو اتنے بڑے آدمی اور آبادی اتنی بڑی اور تاریخی اہمیت اتنی بڑی، شخصیت اتنی بڑی، اس نے ہمیشہ بیٹھے نہ تھا. کیونکہ کیا خیال ہے؟ نہیں. تو آخر ان کا بھی تو کوئی جانشین ہوا ہوگا یا نہیں؟ اور جو بھی جانشین ہو، حضرت علقمہ ہو یا کوئی اور ہو، اس تفصیل میں نہیں جاتا، جو بھی جانشین ہوگا
اس کو بقائے دوام ہے یا اسے بھی جانا ہے؟ اسے بھی جانا ہے، اور جو اس کا جانشین ہوگا اس نے بھی جانا ہے۔ میں آپ کو صرف ایک یہی بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہی گدی جو عبداللہ بن مسعود سے بنی اور جو آگے علقمہ کے ذریعے سے پھر آگے چلی، جو ساری اسلامی دنیا کے لیے ایک معنی تھی، اسی گدی کے اپنے وقت میں نامور پیشوا ابو حنیفہ تھے۔ تو ابو حنیفہ کسی ویسے ہی انفرادی طور پر شخصیت کا نام نہیں کہ نام لے لیا، دیکھ رہے ہیں یہ کہ کس گدی پر تھا اور کس تسلطن کے ساتھ وہ وہاں آیا تھا۔ بہت اچھی بات یہ ہے، ذرا غور کرو، آپ حضرات نے یا مولانا اظہار صاحب نے یہاں کانفرنس کرنے کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام کا انتخاب کسی ایرے گہرے کے نام پر نہیں کیا، اس تاریخ کی روشنی میں کیا جس کی ابتدا عبداللہ بن مسعود سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، بہت اچھی۔ میں نے اوپر سے تھوڑا سا تذکرہ کیا ہے، میں تھوڑا سا اب نیچے سے چلتا ہوں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب اس گدی کے علمی شیخ، اس گدی کے علمی شیخ اور اس عظیم ادارے کے وہ جو پرنسپل بنے، ان سے پہلے کون تھا؟ ان سے پہلے جو ان کا استاد تھا وہ کون تھا؟ اس کا نام ذرا یاد رکھیں، حماد ابن ابی سلیمان۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شیخ، ان کا نام کیا تھا؟ حماد۔ حماد کئی ہوئے ہیں، حماد بن سلمہ اور یہ حماد بن ابی سلیمان، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، اسی گدی کے وارث جس کا آغاز ہوا عبداللہ بن مسعود سے۔ اور حماد بن ابی سلیمان کے لیے اتنا ہی جاننا کافی ہے، اتنا ہی جاننا کافی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں کسی مسئلے پر کسی عالم کی رائے بیان کرنی ہوتی ہے وہ حماد کا نام لیتے ہیں۔ صحیح بخاری میں کتنے ہی مقامات پر جب ضرورت پڑی امام بخاری نے ان کا نام دیا۔ امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں جب کسی مسئلے کو فقہی طور پر نکھارنا ہوا نام دیا کالا حماد۔ تو دیکھنا یہ نہیں دیکھنا کہ ابو حنیفہ ایک فرد کا نام ہے، وہ کون ہے، نہ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا اے مین از نون بائی دا سوسائٹی کیپس، آدمی پہچانا جاتا ہے کہ اس کا آگے پیچھے دایاں بایاں ہے کون۔ میں ایک بات بھولیں گے تو نہیں، میں تھوڑا سا اور نیچے شروع ہوا ہوں نا۔ امام ابو حنیفہ کے شیخ کا نام کیا تھا؟ حماد بن ابی سلیمان۔ اور حماد بن ابی سلیمان کے حوالے اور بطور عالم کے ان کا تذکرہ، بطور عالم کے تذکرہ، بطور فقیہ کے تذکرہ، بطور ایک استاد کے تذکرہ، بطور ایک مجتہد کے طور پر ذکر رہا، کس نے کیا؟ پہلا حوالہ میں آپ سے بتا کہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں۔ نمبر 2 امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں۔ حق حماد نے یہ کہا، حماد نے یہ کہا۔ یہاں ضمنی طور پر ایک بات یہ کہتا ہوں، توجہ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کیا شخصیت تھی وہاں؟ حماد بن ابی سلیمان۔ اور وہ کیا ہیں؟ امام بخاری نے صحیح بخاری میں راوی حدیث کے طور پر نہیں، حماد کا ذکر راوی حدیث کے طور پر نہیں، راوی حدیث کے طور پر بھی اور محدثین نے تو کیا ہے۔
تو امام بخاری نے راوی حدیث کے طور پر نہیں بلکہ ایک مجتہد کے طور پر کہ ایک مسئلہ جہاں حدیث کی کلیئر کٹ کوئی نص موجود نہیں وہاں کے رائے قائم کرنی ہے، اجتہاد کے ساتھ، فکر کے ساتھ، استنباط کے ساتھ گہرائی میں اتر کر اس کا حکم معلوم کرنا ہے، بطور مجتہد کے امام بخاری نے ان کا قول نقل کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ جو ائمہ ہیں، علم کے امام ہیں، ان کی رائے، ان کی روایت اپنی جگہ، لیکن جو ان کی رائے ہے اس کا احترام کیا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کی خاطر حماد بن ابی سلیمان کے آراء بیان کی ہیں۔ بھائی ایک ہے بطور راوی حدیث کے ذکر کرنا، مثلا میں ایک اور بات کہتا ہوں، ایک غلطی عام لوگ کرتے ہیں، عام لوگ کیا کہ جی قرآن اور حدیث میں ہر بات موجود ہے، قرآن اور حدیث میں ہر بات موجود ہے۔ ایسا نہیں۔ Those who say that everything required is found in Quran and Hadith and we can't find that, they are not right in this expression. قرآن اور حدیث میں ہر بات اگر موجود ہوتی تو جب معاذ بن جبل کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا تو کہا کہ اے یمن تم ایسی نہیں، اے معاذ تم ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جن کو تم نے دین سکھانا ہے، تو بماذا تقضی اذا لک قضاء، جب تیرے پاس مقدمے آئیں گے، مسائل آئیں گے، تو کس طرح فیصلہ کرے گا؟ اس نے کہا میں کہوں گا بکتاب اللہ، قرآن کے مطابق۔ تو آپ نے کہا علم تجد بھی کتاب اللہ ہے، اگر وہ تجھے کتاب اللہ میں بات نہ ملے پھر تو کیا کرے گا؟ فرمایا پھر میں سنت رسول میں اس کی تلاش کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر حضور کا سوال سنو، حضور کا فرمایا علم تجد فی کتاب اللہ ہے ولا فی سنت رسول اللہ ہے، کہ اگر تجھے نہ مسئلہ ملے قرآن میں، نہ ملے میری سنت میں، تو کیا کرے گا؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے جواب دیا کہ وہاں میں اجتہاد کروں گا، یعنی کتاب و سنت کی جو باتیں ملی ہوئی ہیں ان کی روشنی میں، ان کی رہنمائی میں اجتہاد کروں گا۔ اس سے پتہ چلا کہ اسلام میں اجتہاد آزاد نہیں کہ جو خیال ہے اس کو اجتہاد کہہ لو۔ یہ آزاد خیالی جو ہے یہ اسلام کے لیے بڑی مہلک ہے۔ اجتہاد وہی ہے کہ کتاب اللہ اور سنت میں اس نئے واقعہ کی کچھ نظیریں تلاش کی جائیں۔ اس کو علمی اسلام میں کہتے ہیں رد النظیر الی النظیر، اس کی علمی نظیریں تلاش کی جائیں اور ان نظیروں میں اتر کر پھر اس کا حکم معلوم کیا جائے، اس کو کہتے ہیں حکم فقہی۔ تو حضور نے کہا کہ علم تجد فی کتاب اللہ ولا فی سنت رسول اللہ، تو اس نے کہا کہ میں اجتہاد کروں گا۔ حضور خود یہ فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ بما یرضی بہ رسولہ، سب تعریف اس ذات کی جس نے اپنے رسول کے رسول، اپنا رسول کون ہے؟ حضور کے رسول کون ہے؟ معاذ بن جبل، جس نے اپنے رسول کے رسول کو وہ بات سمجھائی جس سے اللہ کا رسول راضی ہے۔ رواہ ترمذی۔ میں اب آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ کچھ مسائل ایسے ہیں نا جو کہ نہ کتاب میں ہونا سنت میں، تو جو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ایوری تھنگ از فاؤنڈ ان دا بک اینڈ سنت، وی ڈو ناٹ اسٹینڈ ان نیڈ آف اینی ادر تھنگ، دے آر رانگ ان دس ایکسپریشن۔ کیوں؟ دیر آر ایشوز which are clear cut, which are found in clear cut, in form of clear cut injunction, right? And there are issues which are found in Sirah and Hadith, clear cut. But there are certain points and certain issues and points of dispute which are not clearly found in the book and the Sunnah. ان کے لیے پھر امام کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حماد بن ابی سلیمان کی جب رائے لی، نقل کی، کہاں نقل کی؟ صحیح بخاری میں۔ تو نقل کی ان کو بطور راوی کے قبول کیا یا امام اور مجتہد کے طور پر؟ امام اور مجتہد کے طور پر۔ معلوم ہوا امام بخاری اس بات کے قائل ہیں۔ اب ایک مسئلہ میں چھوٹا سا سامنے آیا، ہاتھی دانت
ہاتھی دانت کیا ہے؟ میرا سوال سمجھے نا؟ ہاتھی دانت کیا ہے؟ ایک ہڈی مردار کی، کیونکہ ہاتھی حلال جانور تو نہیں، ہاتھی حلال جانور نہیں، تو ہاتھی کی جو ہڈی ہے یا دانت وہ کیا ہے؟ ہڈی ہے مردار کی۔ تو اسلام میں مردار کی ہڈی پاک ہے یا ناپاک ہے؟ ذرا توجہ کریں کہ ہاتھی دانت اتنی قیمتی دانت ہے، ایک دانت کے پیرائے میں ہے کہ کسی زمانے میں افریقہ کے مغربی ساحل پر اس کی ایک منڈی لگتی تھی پوری ہاتھی دانت کی، اور دور دور سے تاجر جو تھے وہ اس کے آیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اب بھی اس ساحل پر ایوری کوسٹ کے نام پر ایک ملک آباد ہے جس کا معنی ہے ہاتھی دانت۔ تو ہاتھی دانت جو ہے نا، یہ ہڈی تاجروں کے نزدیک بڑی قیمتی ہے۔ اب اسلام کہتا ہے کہ یہ مردار کی ہڈی ہے، اس کو ضائع کر دو۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات کھٹکی کہ ہاتھی دانت کی ہڈی جو ہے اس کو کیا ضائع کر دیا جائے، یا اس کا کوئی قیمتی مصرف بھی ہے؟ وہ پریشان تھے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس میں حدیث نہیں کوئی ملی۔ اہل علم حضرات کو میں توجہ دلاتا ہوں جو اس کا پاس کہتے ہیں جی ہر چیز ہمیں حدیث سے ملتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ صحیح بخاری میں روایت سے بتاؤ، پیغمبر کی بات بتاؤ، صحابہ میں سے کسی نے یہ بات بتائی ہو کہ ہاتھی دانت کا حکم یہ ہے، تو صحیح بخاری میں یہ بات جب پائی نہیں جاتی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ محتاج ہوئے علماء کے۔ تو وہاں انہوں نے لکھا ہم نے پہلے علماء کو پایا کہ ہاتھی دانت کی ہڈیوں سے وہ کنگھی بنانا جائز سمجھتے تھے کہ وہ کنگھی کے ساتھ بال درست کیے جا سکتے ہیں، اس کے بعد کنگھی رکھ دی جاتی ہے، اور وہ کنگھی کھائی پی تو نہیں جاتی کہ حلال و حرام کے فاصلے ہوں۔ بھائی ہاتھی دانت کی ہڈی کھائی جاتی ہے؟ نہیں۔ پیسی جاتی ہے؟ نہیں۔ اب فرمایا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میں نے پہلے اماموں کو اور پہلے بزرگوں کو پایا ہے کہ کانو یمتشطون بہا، اس کی کنگھیاں بناتے تھے۔ اب تاریخ کے طور پر ہم طالب علم کے طور پر سوال کرتے ہیں کہ صحیح بخاری پر ناز کرنے والوں کہ ہم حدیث کے ہوتے ہوئے کسی امام کی بات نہیں مانتے، تو خود امام بخاری نے صحیح بخاری میں امام کی بات نقل کیوں کر دی ہے؟ ہاتھی دانت کا باب موضوع سامنے لاؤ اور تلاش کرو، تلاش کرتے کرتے گم ہو جاؤ گے، لیکن اس پر پیغمبر کی حدیث نہیں ملے گی۔ جب نہیں ملے گی تو امام کی بات ماننا کوئی عیب تو نہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام کی بات مانی ہے نا، یعنی تھوڑی بات اور بھی میں کہتا ہوں کہ یہاں کئی لوگ آ کر پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی سعودی عرب میں اور مدینہ یونیورسٹی میں جو علماء بڑے ہیں وہ اماموں وہ کہتے ہیں صرف قرآن حدیث کافی ہے، اماموں کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ وہ خود واقف نہیں ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے جو سعودی عرب مملکت سعودی کی طرف سے یہ اس کو شائع کیا گیا ہے، کنوں سے؟ اوقاف کی طرف سے۔ اس کا نام ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ سعودی حکومتی طرف سے۔ یہ جس کا دل چاہے وہ بعد میں مجھ سے اس کو بات پوچھ سکتا ہے۔ اس میں 35 پر انہوں نے اپنا مشرب یہ بتایا کہ ہم کون ہیں؟ کہا ہم سنت مطہرہ پر اعتماد کرتے ہیں اور سلف امت اور ان کے بعد آنے والے ائمہ ہدایت کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ائمہ کے قدم پر چلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ متقدمین میں امام بخاری کی تصریح ہاتھی دانت کے مسئلے میں، اور متاخرین میں
یہ سعودی عرب کا اپنا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، کیا نام ہے بھائی؟ یہ پڑھو مرزا، کیا نام ہے؟ معلوم ہوا عقیدے میں ان کے ہاں بھی نام اہل سنت ہے، اہل حدیث نہیں۔ جو حضرات وہاں آتے جاتے ہیں ان کے پاس مذہب اور عقیدے کے لحاظ سے سعودی عرب کا مذہب جو ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ انہوں نے جب اپنا عقیدہ دنیا میں پیش کیا، یہ کتاب چھپی ہوئی اور انہی کا اپنا ترجمہ کیا ہوا، انہی کا اپنا ترجمہ ہے، اور شیخ محمد بن صالح نے اس کو ترتیب دیا اور آگے اس کا ترجمہ ہے۔ تو یہ بتائیے اہل سنت والجماعت ہے یا اہل حدیث ہے؟ یہ نظر اتنا بڑا نام نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ جلی طور پر اہل سنت جماعت کا عقیدہ معلوم ہوا کہ جب عقائد کی بات آئے گی نام چلے گا اہل سنت کا، اور جب ایک علمی دائرے کی بات آئے گی تو تفسیر جاننے والے اہل تفسیر ہوں گے، عربیت جاننے والے اہل ادب ہوں گے، حدیث جاننے والے اہل حدیث ہوں گے۔ اہل حدیث کسی فرقے کا نام نہیں، ایک علمی طبقے کا نام ہے۔ عقیدے کے لحاظ سے سعودی عرب کے لوگ اب بھی اہل سنت ہے، پہلے بھی اہل سنت۔ آپ حضرات میری بات کی تھوڑی توجہ فرمائیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر شیشی، اب شیشے کی شیشی بنائی جائے اور اس میں تیل ڈالا جائے تو تیل جو ہے اس کا شیشی کے ساتھ تداخل ہوگا؟ نہیں، شیشی اس کے لیے ایک ظرف ہے، برتن ہے جس میں کہ وہ آیا ہوا ہے، تو اس میں تداخل تو نہیں ہوگا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاتھی دانت کی شیشیاں بنا کر اس میں لوگ تیل رکھتے رہے پہلے ہمارے علماء، میں ان کا حوالہ پیش کرتا ہوں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو ان کا حوالہ پیش کریں کہ ہاتھی دانت میں اس کی شیشیوں میں تیل رکھا جا سکتا ہے، ان کی کنگیاں بنائی جا سکتی ہیں، تو ہم کس طرح لوگوں کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں صرف پیغمبر کی حدیثیں ہیں اور وہ کسی امام کی بات نہیں مانتے، وہ اماموں کی بات مانتے ہیں؟ بات یہ ہے اگر وہ اماموں کی بات نہ مانتے تو میرا ایک سوال ہے اہل علم سے کہ حماد ابن ابی سلیمان کی رائے وہ کہیں کہیں کیوں نقل کرتے ہیں اور محدثین سیاستہ کیوں نقل کرتے ہیں؟ ذرا پہچاننے کی کوشش کرو، جاننے کی کوشش کرو۔ میں اس وقت تو صرف اتنی بات ہی کہوں گا کہ حماد ابن ابی سلیمان سے تو ہم چلے تھے نا، امام ابو حنیفہ کے استاد شیخ حماد ابن ابی سلیمان، ان کے اب استاد کی طرف جائیں، ان کے استاد ہیں، ان کا نام ہے امام، ویسے سنو، امام ابراہیم نخعی۔ ابو حنیفہ ان کے شیخ حماد ابن ابی سلیمان، ان کے شیخ امام ابراہیم نخعی۔ تو امام ابراہیم نخعی کے بارے میں اتنا ہی بات یہ جانو کہ صحیح بخاری میں علماء جن کی کتابوں پر امام بخاری فخر کرتے ہیں وہ دو، ایک یہ امام ابراہیم نخعی، امام ابراہیم نخعی کو وہ پیش کرتے ہیں، تو علماء لکھتے ہیں کہ امام بخاری جگہ جگہ قال ابراہیم قال ابراہیم قال ابراہیم۔ تو میں اس طرح توجہ دلا رہا ہوں کہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جماعت اہل حدیث کے ایک بڑے مقتدر عالم مولانا محمد ابراہیم سیالکوٹی، وہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ امام ابراہیم نخعی کے فیصلوں سے اور حوالوں سے صحیح بخاری بری ہوئی ہے، خود مانتے ہیں۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ امام ابراہیم نخعی کون ہے؟ اچھا بھائی، میں ایک لفظ تجویز کرتا ہوں، وہی جواب دیں، وہی جواب اگر مناسب سمجھیں، غلط ہو چھوڑ دیں۔ امام ابراہیم نخعی کون ہے؟
جواب عراق کے علم کے امام، عراق کے مسلمانوں کے علمی امام کون؟ ابراہیم۔ تو ابراہیم نقی کون ہے؟ عراق کے بولو۔ عراق کے مسلمانوں کے علمی امام، علمی درجے میں امام ابراہیم نقی کون ہے؟ عراق کے مسلمانوں کے علمی امام۔ اور دوسرے امام جو ہے نا جس سے صحیح بخاری پڑھی ہے وہ ہے امام حسن بصری۔ امام حسن بصری اور ابراہیم نقی، ان دونوں کا نام لیا مولانا ابراہیم نے، کہا کہ صحیح بخاری حسن بصری اور ابراہیم نقی کے فیصلوں سے بھری پڑی ہے۔ تو وہ یہ بخاری کو تو بتائیں کہ جس میں کہ یہ ہیں، اور امام ابراہیم نقی اور امام حسن بصری ان کی، اور ہم یہاں کسی امام کا نام لیں تو جن لوگوں کو علم سے واقفیت نہیں وہ یہ شور کر دیتے ہیں کہ امام کہاں سے آ گئے، امام کہاں سے آ گئے، امام کہاں سے آ گئے۔ اگر آپ کو یہ کتاب میسر آئے تو کہے تمہارے گھر سے آ گئے۔ نعرہ تکبیر، محمود صاحب زندہ باد۔ یہ تمہارے گھر سے آ گئے۔ یہ کہ میں اس وقت آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس سیٹلائٹ ٹاؤن کے امام تھے؟ کہو عراق کے۔ کس کے؟ تو ان کے سے جو سلسلہ چلا وہ کن کا پھر امام ہوئے؟ اہل عراق کے۔ اور امام ابراہیم نقی کہاں کے امام تھے؟ اور حماد بن ابی سلیمان کس کے امام تھے؟ عراق کے۔ ان کا نام نہ لو تو صرف ابو حنیفہ کا نام لو تو یہ نام ان کو لگتا ہے برا، اس لیے میں ان کا نام نہیں لے رہا۔ میں عبداللہ بن مسعود سے شروع ہوتا ہوں، علقمہ کی طرف آتا ہوں، اسود کی طرف آتا ہوں، پھر میں ابراہیم نقی کی طرف آتا ہوں، حماد بن ابی سلیمان کی طرف آتا ہوں، اتنی بات آتا ہوں۔ لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ امام بخاری کہاں رہنے والے تھے؟ کہاں کے رہنے والے تھے؟ بخارا کے۔ امام بخاری کہاں کے رہنے والے تھے؟ بخارا کے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں لا اوصی ما دخلت الکوفہ تھا، میں گن نہیں سکتا کہ میں کتنی دفعہ کوفہ گیا ہوں طلب حدیث میں۔ تو امام بخاری جو بخارا چھوڑ کر آ رہے ہیں عراق کی اسی گدی پر جس کے اپنے وقت میں گدی نشین امام ابو حنیفہ تھے، تو ابو حنیفہ کا نام سے اگر پیچھے ہٹ کر ابراہیم نقی کے نام پر آ جاؤ، حماد بن ابی سلیمان کے نام پر آ جاؤ، علقمہ کے نام پر آ جاؤ، اسود کے نام پر آ جاؤ، عبداللہ بن مسعود کے نام پر آ جاؤ، یہ وہ علمی چراغ جلتا تھا اور جلتا رہا اور جلتا رہے گا۔ A man is known by the society he keeps۔ دیکھو ابو حنیفہ ہے کون، کن کا جانشین ہے، کس گدی پر بیٹھا ہے۔ بھائی میری باتیں سمجھائی ہیں؟ ایک مسئلہ سیاسی تاریخ کا تھوڑا سا، یہاں موضوع تو وہ نہیں لیکن میں ضمنی ذکر کرتا ہوں کہ حضرت علی مرتضیٰ جب خلیفہ ہوئے، حضرت علی مرتضیٰ جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے مدینہ گدی چھوڑ دی۔ گدی کون سی تھی؟ خلافت کی گدی کون سی تھی؟ مدینہ۔ تو حضرت علی نے گدی چھوڑ دی۔ حضور کی یعنی کیپٹل آف دا گورنمنٹ، گدی جہاں سے حکومت کی جاتی ہے، حضور کی گدی تاریخی طور پر جہاں دارالحکومت ہو وہ کون سی تھی؟ مدینہ۔ ابو بکر صدیق کی مدینہ، حضرت عمر کی مدینہ، حضرت عثمان کی مدینہ۔ حضرت علی کی باری آئی تو ان کی بیعت تو مدینہ میں ہوئی لیکن آپ مدینہ کو پھر چھوڑ کر چلے گئے عراق، اور آ کر وہاں جا کر اپنا مرکزی حکومت بنایا۔ خارجی لوگ جو حضرت علی کی شان پر اعتراض کرتے ہیں اور ہمارے ان کے ساتھ مناظرے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علی پہلی شخصیت ہے سیاسی جس نے اسلام کا مرکز بدلا۔ حضور کا مرکز مدینہ، ابو بکر کا مدینہ، عمر کا مدینہ، عثمان کا مدینہ، علی کی بھی یہ خلافت مدینہ، پھر یہ آ گئے انہیں چھوڑا۔ تو حضرت علی کے خلاف جب یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں تو ہم جس طرح صحابہ کے سپاہی ہیں اسی طرح ہم حضرت علی کو بھی انہی زمرے میں سمجھتے ہیں، ہم ان کی طرف سے پوری صفائی پیش کریں گے۔ حضرت علی نے اپنی سیاسی سمجھ بوجھ میں سمیل کیا،
انہوں نے سوال کیا کہ اب وہ دور پہلا نہیں رہا جس میں مدینہ کا تقدس، مدینہ کا تقدس، اس کی شان جو تھی، سینکٹیٹی آف مدینہ، سینکٹیٹی آف مدینہ واز پریویلنگ آل اوور دا ورلڈ، وہ سمجھی جاتی تھی. لیکن اب مسلمان آپس میں لڑیں گے تو اگر میری خلافت کے خلاف کسی طرف سے کوئی بغاوت ہوئی، کسی طرف سے کوئی مخالفت ہوئی، کسی طرف سے کوئی فوجی طاقت اٹھی کسی طرف سے، تو میری طرف آئیں گے. تو حضرت علی نے صرف اس لیے کہ یہ مدینہ رسول ہے، اس کی بے حرمتی نہ ہو، جس نے لڑنا ہے میرے ساتھ عراق میں لڑے، مدینہ میں نہیں. تو حضرت علی نے مدینہ کے تقدس کو اونچا کرنے کے لیے اس کو چھوڑا یا نفرت کے لیے؟ اونچا کرنے کے لیے. ایک علی پر جتنے بھی اعتراض کرو، ہم ان کے خادم ان کی طرف جواب دینے کے لیے تیار ہیں. تو حضرت علی مرزاوی جب عراق پہنچ گئے تو عراق میں علمی قوت ہو گئی. 2 بادشاہ ابو عبداللہ بن مسعود ہی کم نہیں تھے، اب یہ علی کا بھی مسکن ہو گیا. تو حضرت علی بھی جب وہاں جا آباد ہوئے تو پھر عراق کی شان کتنی ہو گئی؟ دگنی. وقت میرا ختم تو نہیں ہو گیا؟ 5 منٹ ہیں جی 5 منٹ ہیں بھائی. میں ڈر رہا ہوں کہ وقت زیادہ نہ ہو جائے تو میں ایک مسئلہ بھی بیان کرنا ہے، وہ مسئلہ بھی بیان کرنا ہے، اور مسئلہ بیان کرنا ہے رفع الیدین کا. رفع الیدین جو ابتدا میں کیا جاتا ہے وہ نہیں جو رکوع کے وقت میں ہے. لوگوں میں مشہور ہے کہ رفع الیدین کا مسئلہ جو ہے یہ حنفی فقہ کا مسئلہ ہے. رفع الیدین کا مسئلہ حنفی فقہ کا مسئلہ ہے. میں کہتا ہوں نہیں، یہ حنفی فقہ کا مسئلہ نہیں، یہ عرب اور عراق کا مسئلہ ہے. پورا عراق عبداللہ بن مسعود سے لے کر حضرت علی مرزا کو شامل کر کے پورے عراق میں جتنے مجتہد بڑے بڑے علماء، ان میں کوئی بھی رفع الیدین نہیں کرتا رکوع کے وقت. اگر ابو حنیفہ بھی نہیں کرتے تو کون سا جرم کیا؟ تو میں کہا کرتا ہوں طالب علموں کو کہ صرف رفع الیدین کے مسئلے میں امام ابو حنیفہ کو نہ دیکھو، پوری کی پوری اسٹیٹ کو، عراق کو، ان ائمہ علم کو، جبال علم کو، علم کے پہاڑوں کو دیکھو، ان میں سے کوئی بھی نہیں کرتا. حضرت علی مرزا چوتھے خلیفہ راشد ہیں، ان کی بڑی شان ہے، وہ رفع الیدین رکوع کے وقت نہیں کرتے تھے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس علم میں اول ہیں، حضرت عمر کا انتخاب ہے، وہ نہیں کرتے تھے. انہوں نے فرمایا کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہارے سامنے حضور جیسی نماز نہ پڑھ کر دکھاؤں کہ حضور کس طرح نماز پڑھاتے تھے؟ الا اصلی بکم. پھر آپ نے نماز پڑھائی اور پہلے رفع الیدین کیا، رکوع کے وقت نہیں کیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ کوئی صحابی کوئی عمل کرے، مسئلہ سنو، کوئی صحابی کوئی عمل کرے اور کوئی دوسرا صحابی اس کی تردید نہ کرے، اس کو اس امت میں اجماع کا درجہ حاصل ہے. بہت اچھا. ہم کہتے ہیں ہم ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس. اب حضرت عبداللہ بن مسعود نے برسر عام کہا الا اصلی بکم، اے مسلمانوں، مشرق و مغرب کے، شمال اور جنوب کے، چھوٹے اور بڑے، وہاں جو لوگ جمع تھے، سب کو مخاطب کر کے الا اصلی بکم، کیا میں وہ نماز نہ پڑھاؤں جس طرح حضور کی نماز تھی؟ انہوں نے کہا پڑھائیں. تو آپ نے نماز پڑھائی اور رکوع کے وقت رفع الیدین نہ کیا. روایت کیا اس حدیث کو سند صحیح کے ساتھ امام نسائی نے اپنی سنن میں. اب یہ عبداللہ بن مسعود کہاں تھے؟ عراق میں. حضرت علی جب آئے گو بعد میں، لیکن حضرت علی مرزا کا اپنا عمل کیا تھا؟ وہ مسند زید بھی اٹھا کر دیکھو کہ وہ پہلی ابتدا تھی، اس میں رفع الیدین کرتے تھے، پھر رکوع کے وقت نہیں کرتے تھے. بھائی ایک شہر ہو نا، تو جو ایک ہی شہر میں ایک ہی عقیدے کے 2-3 مولوی ہوں، آپس میں کچھ نہ کچھ تو معاصرت چل جاتی ہے نا، کچھ نہ کچھ معاصرت چل جاتی ہے نا. تو ایک شہر تھا کوفہ،
جس کے دو بڑے امام تھے، ایک کا نام تھا امام ابو حنیفہ، اور ایک امام اسی شہر میں دوسرے بڑے امام تھے امام سفیان ثوری، جو علم میں اور تقوی میں اور تصوف میں اپنی جگہ بڑے اونچے آدمی تھے۔ یہ دونوں چونکہ بڑے تھے تو آپس میں اتنا قرب تو نہیں ہوگا۔ تو میں طالب علموں کا کرتا ہوں بھائی دیکھو تاریخ طالب علموں اور علم کے تلاش کرنے والوں، ذرا دیکھو کہ اگر ابو حنیفہ رفع دین نہیں کرتے تھے تو جو ان کے مقابل حدیث کا بڑا امام تھا جس کو کہتے ہیں سفیان ثوری، اور محدثین نے ان کا تذکرہ کیا ہے بڑی عزت و شان کے ساتھ، وہ کرتے تھے؟ وہ بھی نہیں کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ فقہ کا مسئلہ نہیں، یہ عراق اور عرب کا ایک بالاتفاق فیصلہ ہے کہ پورا عراق ایک طرف اور پورا عرب، یہ چونکہ بڑے لوگوں کا مجمع تھا، یہاں سیٹل ٹاؤن آباد تھا اور یہاں بڑے بڑے امام ہوئے، سارے کے سارے ان میں کوئی بھی رکوع کے بغیر رفع دین کرنے والا نہیں۔ اور یہ کہنا کہ عراق میں حدیث نہیں آئی تو اس کی تردید کس نے کی؟ امام بخاری نے۔ فرماتے ہیں لا اوصی کم دخلت الکوفہ تھا، میں شمار نہیں کر سکتا کہ میں کوفہ کتنی مرتبہ گیا ہوں حدیث کی طلب میں۔ تو بڑے شہروں کے بڑے لوگوں کی بات، یہ رفع دین کا مسئلہ جو ہے یہ بڑے لوگوں کے بڑے شہروں کی بات ہے۔ میں اس وقت اس کے موضوع میں نہیں جاتا، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ رفع دین نہ کرنے والے کون ہیں، کہا کہ محدثین عراق میں جتنے محدثین ہوئے، جتنے فقہا ہوئے، جتنے مجتہد ہوئے، ایک بھی رکوع کے وقت رفع دین کرنے والا نہیں تھا۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مذاہب بیان کرتے ہیں تو جہاں انہوں نے ترمذی شریف میں مذہب بیان کیا رفع دین میں، تو وہاں کہتا ہے کہ کوفہ کے لوگ یعنی عراق کے لوگ نہیں کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ علاقائی مسئلہ ہے، تو اگر پورے کا پورا عراق اس پر جمع ہے تو پاکستان اگر جمع ہو گیا اسی مسئلے پر تو کون سا اہل ہے؟ یہ کہتے ہیں جی وہ نہیں کرتے۔ تو میں آپ حضرات کو یہ اس طرح توجہ دلا رہا ہوں، ذرا غور کریں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت جو ہے اس قدر لوگوں نے جو اس کو موضوع عتاب بنا لیا، تو یہ شخصیت کا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ جو ہے وہ علاقہ یعنی علاقائی جو مسئلے ہیں کہ عراق ایک نئی آبادی تھی، وہاں کے سارے لوگ اسی پر جمع ہو گئے کہ نہیں کرنا۔ اب کئی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہیں ان کو اتنی حدیثیں یاد تھیں، بس ذکر کرتے ہیں، تو ہم اس کے جواب میں کچھ نہیں کہتے، ہم وہی اصول پیش کرتے ہیں کہ مین از نون بائی دا سوسائٹی کیپس، کہ دیکھا جاتا ہے کہ ابو حنیفہ ہے کون۔ اب وہ تو کہتے ہیں اتنی حدیثیں یاد تھیں، لیکن مشکات شریف میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت بھی نہیں ہے، اور مشکات کا جو مصنف ہے وہ خود شافعی المذہب ہے، حنفی نہیں، شافعی المذہب ہے، اور اس میں امام ابو حنیفہ کی ایک بھی روایت نہیں۔ تو جب وہ اہل علم کا تذکرہ کرتا ہے اپنی کتاب الاکمال میں، وہ کہتا ہے کہ ابو حنیفہ کی طرف کے نام سے گو میں مشکات میں ایک روایت بھی نہیں لایا، لیکن ان کا اچھلتا ہوا علم جو سمندر کی طرح اچھلتا ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ میں اس امام کی عظمت کو کچھ بیان ضرور کر دوں۔ تو معلوم ہوا محدثین کے نزدیک ان بڑے لوگوں کی عظمت اس پر نہیں کہ کتنی روایتیں پیش کرتے ہیں، نہیں، ان کو کتنی روایتوں کا علم ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کم از کم 5 لاکھ احادیث کا علم تھا۔ کوئی مجتہد نہیں ہو سکتا جب تک علم حدیث کے اس پیرائے میں وہ آگے نہ آئے۔ دوستو عزیزو، یہ آپ یاد رکھیں کہ آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو صفائی کے مقام پر کیوں ہوتے ہیں، کہ اس طرح کیوں ذکر کرتے ہیں کہ آپ صفائی میں کھڑے ہیں؟ صفائی کن کی ہوتی ہے؟
ملزم کی، کسی پر کوئی الزام ہوتا ہے تو وہ صفائی پیش کرتا ہے نا، تو وہ غیر ذمہ دار لوگ جو ہیں وہ ایک الزام لگا دیتے ہیں امام ابو حنیفہ پر اور آپ صفائی پیش کرنے لگتے ہیں، تو صفائی پیش کرنے کی بجائے مثبت رائے اختیار کرو، اور مثبت رائے اختیار کرنا جو ہے وہ طریقہ اس کے، میں اس بات پر بات ختم کروں گا۔ آج آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو یہ کانفرنس کر رہے ہیں، اس میں آپ کا رشتہ کیا ہے امام ابو حنیفہ سے؟ آپ کا رشتہ امام ابو حنیفہ سے کیا ہے؟ جواب، پیروی کا، تقلید کا۔ ہم امام ابو حنیفہ کے پیرو ہیں، تقلید ان کی کرتے ہیں مسائل غیر منصوصہ، غیر معلومات تقدیم و تاخیر میں۔ ہم امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہم ان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اصل مسئلہ ابو حنیفہ کا نہیں، اصل مسئلہ پیروی کا ہے۔ اصل مسئلہ پیروی کا ہے۔ پیروی کسے کہتے ہیں؟ بھئی رکو آ گیا ہے کہ حضرت وقت ختم ہو گیا ہے، تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے وقت کبھی ختم نہیں ہوتا۔ نعرہ تکبیر، یہ تو کہہ سکتے تھے کہ آپ کی تقریر کے لیے جو وقت دیا تھا وہ ختم ہو گیا، لیکن وقت ہی ختم ہو گیا، کیسی بات ہے؟ میں آپ حضرات سے یہ بات جو کہنا چاہتا ہوں اس وقت، یہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارا رشتہ امام ابو حنیفہ سے کیا ہے؟ ہمارا رشتہ ہے ان کی پیروی کا ان مسائل میں جو کتاب و سنت میں منصوص درجے میں نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو متعارضہ ہیں، اور متعارضہ بھی وہ ہیں جن میں تقدیم و تاخیر کا علم نہیں۔ مسائل غیر منصوصہ یا منصوصہ متعارضہ، اور متعارضہ بھی وہ غیر معلومات تقدیم و تاخیر، اس پر ہم ان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو ہمیں ان کو غصہ تو یہ ہے کہ ان کی پیروی کیوں کرتے ہو، تو غصہ پیروی پر یہ نکالیں کہ پیروی کرنا جائز نہیں۔ یہ کیوں کہ جی اس کی کیوں کرتے ہو؟ اس کی نہ کریں گے، شافعی کی کریں گے آپ پھر وہی بات کہیں گے، امام مالک کی ہم کریں آپ پھر وہی بات کہیں گے، احمد کی کریں آپ پھر وہی بات کریں گے۔ تو ہمارا اگر آپ کا کوئی اعتراض علمی طور پر ہے تو پھر اس پر اعتراض کرو، پیروی کہ کسی کے علم پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی پیروی کرنا گناہ ہے۔ اس پر ایک دلیل قرآن اور حدیث۔ آپ میں اہل علم بھی ہے، جہاں جہاں موقع ملے آپ اس چیلنج کو ان تک پہنچا دیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو قرآن حدیث کا علم نہیں وہ کسی عالم پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی پیروی کریں اور دلیل کی تحقیق اس سے نہ کریں، یہ گناہ نہیں۔ اور جو کہتے ہیں کہ گناہ ہے، ایتونی بکتاب اللہ، کتاب اللہ سے یا سنت رسول سے ایک روایت ایسی بتائیں کہ عالم پر اعتماد کر کے اس پر عمل کرنا گناہ ہے، ایک نہیں۔ خود مدعی نہ بنے، مدعی وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ گناہ ہے۔ پھر کہتا ہوں کہ جو لوگ تقلید کے خلاف ہیں ان سے اپنا موقع پوچھے کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے۔ وہ اگر دیانتدار ہوں تو یہ کہیں گے کہ جب کوئی شخص عالم نہ ہو اور وہ کسی عالم پر اعتماد کرے کہ یہ قرآن حدیث کے مطابق کہہ رہا ہوگا اور قرآن حدیث کی تحقیق نہ کرے کہ وہ کر سکتا ہی نہیں، تو اس کی پیروی کرنا گناہ ہے۔ اس کی ایک دلیل قرآن میں نہیں، ایک دلیل اس کی حدیث میں نہیں، بلکہ حضور نے فرمایا من افتیا بغیر علم کانا اسم اللہ من افتاہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواه ابو داؤد، کہ اگر کسی نے کسی کو کسی عالم نے فتویٰ دیا اور فتویٰ نکلا غلط تو قیامت کے دن گناہ اس کو نہیں ہوگا، فتویٰ دینے والے پر ہوگا۔ معلوم ہوا کہ وہ پیروی کرنے میں حق پر تھا۔ اگر اس کو پیروی کرنے کی اجازت نہیں تھی تو گناہ وہ پر کیوں ڈالا گیا، اس پر ڈالا جاتا۔ تو آپ علم کا سارا بوجھ علماء پر ڈالیں گے یا خود بھی کوئی ذمہ داری قبول کرتے ہیں؟
خود بھی کوئی ذمہ داری قبول کریں, سارا بوجھ علماء پر نہ ڈالیں. اور وہ ایک ہی بات ہے, آپ ان سے پوچھیں کہ وہ قرآن کی آیت بتاؤ جس میں ہو کہ اعتماد کرنا کسی عالم پر جائز نہیں, گناہ ہے. ایک آیت بتاؤ, ایک حدیث بتاؤ کہ کسی عالم پر اعتماد کر کے اس کے مسئلے پر عمل کرنا اور خود اس کی تحقیق میں نہ پڑھنا یہ گناہ ہے. نہ قرآن میں ہے نہ حدیث. اور اگر یہ کسی کو قرآن حدیث میں اس کی کوئی بات ملے تو پھر ہم کہنے پر مجبور ہوں گے, اے عقل و خرد کے دیوانوں ایک ہنگامہ اور صحیح. کہ پھر اس میں میدان علم میں آ کر بتاؤ کہ کون سی آیت کہہ رہی ہے کہ اعتماد کرنا جائز نہیں. پھر ہم سوال کریں گے کہ امام بخاری نے ہاتھی دانت کو جائز کرنے میں پہلے علماء پر, ابراہیم نخعی جیسے علماء پر اعتماد کیوں کیا؟ اگر ان کا اعتماد کرنا جائز ہے تو ہم ابو حنیفہ کی پیروی کر رہے ہیں, تو کون سا ناجائز ہو گیا؟ وما علینا الا البلاغ. ماشاء اللہ.